السلام علیکم۔ یہ دیکھیں چاند تارا، یوم تکبیر مبارک، یوم تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 کے مقابلے میں 6 دھماکوں کا جواب دینے والا آج جلا وطن ہے۔ نواز شریف صاحب تیری عظمت کو سلام۔ ہاں، آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، جب نواز شریف صاحب نے تمام تر پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود، بل گلنگٹن تھا شاید، اس کے ٹیلی فونوں پہ ٹیلی فون آ رہے تھے، لیکن نواز شریف کو اللہ نے ہمت دی اور اس نے دھماکے کر دیے۔ اور آج الحمدللہ ہم پاکستان جو ہے پوری دنیا میں 7واں ایٹمی ملک ہے۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر نواز شریف چاہتا تو دھماکے نہ کرتا، اس کے اوپر پورا دباؤ تھا، بین الاقوامی دباؤ تھا اور ہر طرح کا دباؤ تھا، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے سر جو بر وقت فیصلہ کرے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں، نواز شریف صاحب، آپ کو یقین کرو، عام جو لوگ ہیں، عوام ہے، آپ ان کے دلوں میں رہتے ہیں، ادھر دلوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو سازش کے تحت لوگوں نے 3 دفعہ آپ کی حکومتیں آئیں اور آپ نے یہی نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اس کی بات اٹل اور اس کی بات مانو۔ لیکن اسی چیز کی سزا آپ کو دی گئی 3 دفعہ، پہلے 2 سال، پھر 2.5 سال، اور بعد میں اینڈ پہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ دوستو یقین کرو، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ بین الاقوامی سازش کے طور پہ پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ میں یہ بالکل اس وقت غیر جانبداری طریقے سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے چور ڈاکو، تو نکلا اس میں سے کیا ہے؟ پاناما کیس، اس میں سے نکلا کوئی ایک چیز بھی نکلی ہے؟ نہیں نہ نکلی۔ کیا نکلا ہے جی؟ ہم نے اقامہ آپ نے لیا ہوا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور آپ کو ہم تا حیات نااہل کرتے ہیں۔ اور اب لوگوں نے دیکھیے نا، وقت ثابت کرتا ہے، ہمیشہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ ثابت کر دیتا ہے حقیقت۔ آپ نے ثاقب نثار کا دیکھ لیا کہ کس طرح وہ فردوس عاشق اعوان اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں چندہ اکٹھا کرتا رہا ہے، اور آج کہاں ہے؟ جتنے بھی کردار تھے وہ سارے آپ کو پتہ ہے، جو نواز شریف کو ہٹانے والے تھے 3 دفعہ۔ بڑا دکھ ہے، یقین کرو بہت دکھ ہے۔ پاکستان جب بھی ایسے ترقی کی طرف جاتا ہے، نادیدہ دشمن آ جاتے ہیں اور وہ پاکستان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف واحد وہ وزیر اعظم ہے جو میڈ ان پاکستان پر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا ویژن ہے، جس کے پاس ٹیم ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس نے اچھے کام کیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی پنجاب میں بے مثال اچھے کام کیے ہیں، اور چاروں صوبوں سے آگے شہباز شریف لے کے گیا ہے، اور پورے پاکستان میں نواز شریف صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں، جو موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے باہر کے جو دوست 10 12 سال ایسے پرانے آتے تھے نا، وہ کہتے تھے واقعی یار پاکستان بدل رہا ہے، لیکن نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، سازشوں سے اس کو ہٹایا گیا،
اور کوئی مین فالٹ نہیں ہے۔ بتائیں کس موٹر وے سے شہباز شریف نے کتنے روپے کھائے ہیں، کس اورنج ٹرین سے شہباز شریف نے کتنے پیسے کھائے ہیں، کس میٹرو سے کھائے ہیں، کس سڑک سے کھائے ہیں، کس بجلی کے پاور لگانے سے 11,000 وولٹ پاور لگائی ہے۔ آج اگر میں یہ بجلی میں بیٹھا ہوں اس وقت گرمی میں تو یہ اسی کا تحفہ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پورا آپ دیکھ لیں، ان کا گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ان کا ڈالر کا ریٹ لکھ دیں، مہنگائی دیکھ لیں، ہر چیز میں وہ صحیح پاکستان ایسے جا رہا تھا، صحیح سموتھ میں ایسے ترقی کر رہا تھا، ایسے اوپر۔ تو اب اس کو ایسے شخص کو لے آئے ہیں جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے اس کے پاس۔ سب لوگ مانتے ہیں نا، اس کے اپنے بھی مانتے ہیں کہ بھی 4 وزارت خزانہ کے وزیر تبدیل ہوئے ہیں، خزانہ کے وزیر نکمے تھے تو تبدیل ہوئے ہیں۔ اگر ایک ہی اچھا کام کر رہا تھا تو اس کو تو بندہ اور زیادہ انکریجمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے، پاکستان اس وقت تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ مجھے یقین کرو یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے انڈیا کو منہ توڑ دندان شکن جواب دیا تھا، اور ہم نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے جواب دیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم سلامت بیٹھے ہیں۔ 23 سال ہو گئے، لیکن دھماکہ کرنے والے کو بھی کسی نے اس کی قدر نہیں کی، اور جس نے ایٹم بم بنایا ہے محسن، ڈاکٹر قدیم محسن پاکستان، اس کی بھی کسی نے قدر نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے وہ 23 سال سے ڈاکٹر قدیر خان پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، وہ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، وہ اپنی بیٹیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو باہر ملنے پہ نہیں جا سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے۔ کتنی دفعہ ان کو میں مل کے آیا ہوں، 6 دفعہ میری چیکنگ ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، ساری لسٹ دینی پڑتی ہے۔ ان کے سیکیورٹی گارڈ انہوں نے گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی نہ ملنے آئے ادھر ادھر کا بندہ۔ یہ اس کو بھی یہ صلہ دی ہے۔ آج کسی کو نہیں پتہ کہ ڈاکٹر قدیر خان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ مرنے کے بعد سارے لوگ یہ یاد کرتے ہیں، نہیں یار یہ ظلم ہے۔ زندہ جو لوگ ہیں نا ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے قدر کرو کہ ڈاکٹر قدیر خان زندہ باد، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ انڈیا میں جس نے دھماکے کیے وہ مسلمان تھا، ابوالکلام، اس کو انہوں نے صدر ہندوستان بنایا، اور ہم نے اپنے محسن پاکستان کو نظر بند کیا، جیل میں ڈالا۔ یہ دوستو اپنوں اور پرایوں کی سازشیں یہ ہوتی ہیں، اپنے اور پرایوں کی سازشیں۔ سنہرے خواب دکھا کے اناڑی ٹیم کو لایا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار بہت لوگ ہیں۔ جیسے مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا نا، تو آج تک ہم اس کے ذمہ داروں کی تلاش کر رہے ہیں، محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کوئی اس کو واضح نہیں ہونے دیتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے سر پاکستان کے حوالے سے، پرسنالٹی کے نہیں۔ نواز شریف کو تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، پرسنالٹی کا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ذاتی عمران خان سے دشمنی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے سعد رفیق نے بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ بھئی اگر یہ حکومت صحیح سمت میں چل رہی ہوتی، عوام کو ریلیف دے رہی ہوتی، ہم خاموش ہو جاتے بالکل، کہ ٹھیک ہے جیسے بھی آئی ہے دھاندلی سے، یہ وہ سلیکٹڈ، یہ وہ پپیٹ کٹ پتلی، یہ وہ ہم مان لیتے اگر یہ کام صحیح سمت میں کر رہے ہوتے۔ لیکن نہیں دوستو، پاکستان اس وقت اس خطے میں سب سے پیچھے چلا گیا، اور یقین کرو مجھے اس دن بہت دکھ ہوا ہے جس دن عمران خان سعودی عرب سے چاول لے کے آئے، اور وہ بڑے فخر سے دکھا رہے تھے، کراچی میں تقسیم کر رہے تھے چاول کہ دیکھیں جی عمران خان چاول لے آئے۔
اور لوگوں نے تنقید کی ہے کہ دیکھیں جی خان کو مانگنے کا کیا طریقہ آتا ہے، جہاں چاول نہیں ہوتے اس زمین پہ وہاں سے بھی وہ چیز لے آیا جہاں وہ جو وہاں ہوتی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہیں آگے سے خرید کے اس کو دی ہے۔ تو ہم ایٹمی قوت ہے، اگر ہماری صحیح ہوتی تو آج ہم امریکہ، فرانس اور ان کے برابر ہوتے کہ ہمارے پاس قوت ہے جی۔ ہم سے لوگ ڈرتے، اب نہیں ڈرتے۔ جن سے ہمارے اچھے تعلقات تھے نواز شریف کے دور میں، سعودی عرب وغیرہ، انہوں نے بھی ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں نا آنکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ہم ایٹمی قوت ہیں، لیکن ہمارا شمار جو ہے دنیا میں بھکاریوں کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ چلیں جی، وہ جیسے میں نے سعد رفیق کا ریفرنس دیا، اگر حکومت آرام سے کام کر رہی ہوتی، 30,000 کا قرضہ تھا نا تو اب تک 20 ہو جاتا، 10 کم ہو جاتا، تو میں کہتا چلیں جی حکومت کام کر رہی ہے۔ وہ تو 30 کا 35، 35 سے 40، 40 سے 45، اب 45,500 قرضہ ہے ہمارے اوپر جی۔ آپ بتائیں، تو پھر یہ ملک ترقی کر رہے؟ اسی ایک چیز سے اندازہ لگا لینا، ہمارا اگر ملک ترقی کر رہا ہوتا تو قرضہ 30,000 سے کم ہو جاتا نا، جو لون ہم نے لیے تو وہ بڑھ گیا ہے، اور کوئی بڑا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا کہ کس چیز کے لیے قرضہ لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر طرف تو گھپلے بازی ہے، اربوں خربوں کے حساب سے 12 کھرب روپے کا گھپلا سامنے آیا ہے، 12 کھرب روپے کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اربوں کے حساب سے انہوں نے جہانگیر ترین نے، ندیم نے، زلفی بخاری نے، سب نے لوٹا ہے۔ لوٹ کے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے اہل اقتدار لوگوں کو کوئی ہوش نہیں آ رہی کہ یار ہم پاکستان کا برا کیوں برا ہونے دیں۔ بہرحال اس وقت ہمیں افسوس ہے، میں نے آپ کو ساری سٹوری بتا دی ہے، تو ہم جناب پاکستانیوں کو یوم تکبیر کی مبارکباد دیتے ہیں، محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کو مبارکباد دیتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس وقت جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، سمر مبارک اور دوسرے لوگ جو ہمیں یاد نہیں ہیں، جو گمنام لوگ ہیں، سپاہی سے لے کے وزیر اعظم تک، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا ہے، اور اس وقت اسلامی دنیا کا یہ پہلا پاکستانی ملک ہے، پاکستان ہے، جہاں پہ ایٹم ہمارے پاس ہے۔ کاش ہمیں یہ مانگنے کا اور یہ خیراتی جو ورک ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ترقی دے جیسے پوری دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ اگر یہ سلو موشن والی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور میری طرف سے مبارکباد قبول کریں، اور تمام لوگوں کو مبارکباد۔ یہ یوم تکبیر پاکستان کو منانا چاہیے، مسلم لیگ نون کو نہیں، پاکستان کو منانا چاہیے حکومتی لیول پر۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے کہ اس کو پاکستان کے لیول پہ منائیں۔ تھینک یو سر، دوستو، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔